آج کا جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے حباً جما۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم نے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ پڑھا تھا، اور آج جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے حباً جما۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو رواں پڑھ کے بتاؤں گا، پھر اس کے بعد میں اس حرف کے ہجے کر کے بتاؤں گا، اور اس کے بعد اس کے اندر دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں پائی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو رواں پڑھ کے بتاؤں گا، جیسے حباً جما۔ تو چلیے اب اس کے ہجے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کلمہ کس طرح بنا ہے۔ ہا با پیش حبا دو زبر بن، حباً جیم میم زبر جم میم دو زبر من، حباً جماً وقفاً حباً جما۔ تو اب اس کلمے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں ہا کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، اور پیش حرکات میں سے ہے، حرکات 3 ہیں، زبر زیر پیش، ٹھیک ہے۔ پیش کو ہم کیا کریں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے۔ اور پھر میں ہا کو با کے ساتھ ملا کر پڑھوں گا، کیونکہ با کے اوپر یہاں پر تشدید ہے، تو تشدید 2 بار پڑھی جاتی ہے، ایک بار پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق۔ تو یہاں پر یہ کلمہ کیا بنے گا، حباً با 2 زبر بن، ٹھیک ہے، حباً۔ اب یہاں پر یہ جو اخفا ہو رہا ہے حباً، ٹھیک ہے، یہ جو 2 زبر آخر میں تنوین ہے، 2 زبر ہیں، اس کے اندر ناک کے اندر آواز جا رہی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، نون تنوین، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر جیم آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے، آواز کو چھپا کر پڑھتے ہیں، ایک گنہ ہوتا ہے، ایک اخفا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں کیا کروں گا، حباً جیم میم زبر جم۔ اب جیم کے اوپر زبر ہے اور میم کے اوپر تشدید ہے، تو میں جیم کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھوں گا، تو یہ کلمہ کیا بنے گا، حباً جم، ٹھیک ہے، میم 2 زبر من، حباً جما۔ وقفاً کس طرح ہوگا، جما، ٹھیک ہے۔ آخر میں نے کیا کیا، الف کے ساتھ تبدیل کر دیا 2 زبر کی تنوین کو، تو اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں، اور اس کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ آخری موقوف علیہ اگر آخر میں 2 زبر کی تنوین ہو، اس کو حالت وقف میں الف سے تبدیل کرنا، اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، میں نے کچھ سوال لکھے ہوئے ہیں، حرکات 3 ہیں، زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، اور حرکات کو پڑھتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے، 3 باتوں کا خیال کرنا ہے، ایک زیادہ نہیں کھینچنا، لمبا نہیں کرنا، اور جھٹکا بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے، جلدی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تشدید ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تشدید 2 بار پڑھی جاتی ہے، ایک بار پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق۔ اس کے بعد آپ کو میں یہ بتایا، اس کے بعد کیا ہے، اخفا۔ اخفا کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد 15 حروف اخفا کے آ جائیں، جن کا مجموعہ ہے تس جد ذن زس شس ون تو فقاقین، ٹھیک ہے، من کان، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ 2 زبر کی تنوین ہے، حباً جما، ٹھیک ہے، جما۔ تو یہ کیا ہے، سارا یہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، یہ اخفا کی تعریف ہے کہ اخفا کی تعریف کیا ہے، نون ساکن نون تنوین کے بعد 15 حروف جو اخفا کے ہیں اگر وہ آ جائیں تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے۔ اخفا کا مطلب ہے ناک کے اندر آواز کو چھپانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، وقف بالابدال۔ وقف بالابدال ہے کہ بدلنا، ٹھیک ہے، یعنی حالت وقف میں 2 زبر کی تنوین کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیں گے تو اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں، اور اس کے 2 موقع ہیں، ایک وہ تا جو ہا کی شکل میں لکھی جاتی ہے وہاں پر وقف بالابدال ہوتا ہے، اور ایک یہ جو 2 زبر ہیں اس کے اندر وقف بالابدال ہوتا ہے، اس کو حالت وقف میں آخر میں الف کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں، افواجن سے افواجا، توابن سے توابا، ابدن سے ابدا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔